نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر اور آپ کا لقب صدیق و عتیق ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ تھا۔ آپ حضرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک وسن رکھا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ یہ مرہ پر جا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک یہاں پر جا کر مل جاتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی بھی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ بن کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر کے حوالے سے انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، کہ تو میرے غار کا بھی ساتھی ہے اور کل قیامت کے دن حوض پر بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ مردوں کے اندر سب سے پہلے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جس پر بھی اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت کو پیش کیا، ہر ایک نے تذبذب کا اس میں اظہار کیا۔ حضرت علی پر پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس ایمان کی دعوت کو پیش کیا گیا تو وہ مرنے پر تل آئے، اور دیگر جتنے صحابہ کرام ہیں ان تمام میں سے کسی ایک پر بھی جب اس دعوت ایمان کو پیش کیا گیا تو ہر ایک نے کچھ سوالات کیے، کہیں نہ کہیں تذبذب کا اظہار کیا۔ واحد صحابی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا جب میں نے صدیق اکبر پر اس ایمان کی دعوت کو پیش کیا تو بغیر کسی تذبذب کے اس ایمان کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد چٹان کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، آہنی دیوار بن گئے، رکاوٹ بن گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کفار کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا خاندان، ہر چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وار دیا۔ وہ واقعہ آج بھی کتابوں کی زینت اور ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ مسجد حرام کے اندر ایذائیں پہنچا رہے تھے، تکالیف دے رہے تھے، تانے دے رہے تھے اور مختلف طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دے رہے تھے، ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ تیرے ساتھی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ادرک صاحبہ کا، اپنے ساتھی کی خبر لے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے دوڑ لگاتے ہوئے آئے، دیکھا کہ کفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دے رہے ہیں، تو ان تمام کفار کو مخاطب کر کے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کہ تم ایک آدمی کو صرف اس بنا پر مارتے ہو یا اس کو تکلیف دیتے ہو کہ اس کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ تم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ان لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یہ بات اتنی بری لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو جاتے ہیں، رشتہ دار ان کو گھر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو پہلا لفظ اور کلمہ جو ان کی زبان پر جاری ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے،
تو گھر والوں نے کہا جی ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ ام ہانی سے پوچھو کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف فرما ہے۔ ان سے پوچھا گیا تو بتایا کہ اس وقت دار ارقم کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ گھر والوں نے اصرار کیا کچھ کھا لیں پی لیں تاکہ کچھ افاقہ ہو جائے مرض کے اندر، تکلیف کے اندر، زخم کے اندر۔ اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس وقت تک میں کسی چیز کو اپنی زبان پر نہیں رکھوں گا جب تک کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتا۔ چنانچہ مجبور ہو کر گھر والوں کو لے جانا پڑا۔ جب پہلی نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے تو ساری اپنی تکالیف اور زخموں سے چور جسم کو بھول جاتے ہیں۔ آگے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے ہیں، اور وہ ساری تکالیف جو کفار نے دی تھی ان سب کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جانثاری اتنی پسند آئی کہ اسلام کی عظیم عبادت، جہاں سے دین اسلام کے اس درخت کو نمو ملا ہے اور جہاں سے اسلام نے ترقی کی ہے، اس عظیم عبادت کے اندر یعنی ہجرت میری اس سے مراد ہے، اس ہجرت میں جس کو رفاقت کے لیے چنا جاتا ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم سفر کے اندر جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بناتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتا ہے۔